کہہ دیجئے ان سے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے، احسان جتا رہا ہے کہ تمہیں اس نے ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ اب اگر عمل کرو گے، اطاعت کرو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ در حقیقت ایمان بذریعہ عمل۔ اور یہ میں اب توجہ دلا دینا چاہتا ہوں، ہمارے دور کی ایک بہت بڑی دینی تحریک یا مذہبی تحریک کہیے، وہ اسی طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ ہے تبلیغی جماعت کی تحریک۔ یہی وجہ ہے ان کے ہاں اصطلاح ہے ایمان کی محنت۔ وہ عمل کے ذریعے سے اپیل کرتے ہیں، نکلو اپنے گھر سے، ماحول سے، دفتر سے، کاروبار سے، بازار سے، منڈی سے، ہر چیز سے نکلو اور نکل کر آ جاؤ۔ 40 دن مسجد میں رہو گے نا، ممکن ہے کہ کوئی نماز چھوٹ جائے، تمہاری جماعت جو ہے وہ فوت ہو جائے، رہو گے مسجد میں، وہاں کیا غلط حرکت کرو گے؟ ٹیلی ویژن نہیں، کوئی اور غلط جو ہے کوئی داعیات وہاں موجود نہیں۔ یہ جو 40 دن کی مشق وہ کرا دیتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اس سے یقیناً اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ میں اس کا قائل ہوں، اور یہ نہ سمجھیے کہ آج کہہ رہا ہوں، یہ تو جو میرا کتابچہ اسلام کی نشرت ثانیہ سن 67 کی تحریر، اسی میں اس قرآن اکیڈمی کا نقشہ ہے جو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے بنی ہوئی اور ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارا تذکرہ اسی میں، وہی اس انجمن کا مینیفیسٹو ہے، اس میں نے اس کو تسلیم کیا۔ عوامی سطح پر غیر علمی انداز میں ایک جذباتی اپیل کے ساتھ اور عمل کے ذریعے سے ایمان اس تحریک کے ذریعے پیدا ہو رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انٹلیکچول طبقہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ آپ کنفیوز نہ کیجئے، انٹلیکچول اور ہے، پڑھا لکھا اور ہے۔ ہر پڑھا لکھا آدمی انٹلیکچول نہیں ہوتا، اور جاہل ہوتے ہیں بڑے بڑے انٹلیکچولز، جس کو کہ آپ کہیں جاہل وہ عالم نہیں ہے، وہ بڑے انٹلیکچول ہوتے ہیں۔ یہ ساخت ہے ایک مزاج کی۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کی شخصیتوں میں عقل کو اولیت حاصل ہے، ان سے جب تک آپ دلیل اور برہان سے بات نہیں کریں گے وہ آپ کی بات سنیں گے۔ ایک وہ ہے کہ جو جذباتی انداز میں بھی متاثر ہو جاتے ہیں، وہ پی ایچ ڈی بھی ہو سکتے ہیں، ڈبل ٹریبل پی ایچ ڈیز ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو پی ایچ ڈی تو اصل میں خاص شعبے کے اندر 8-7 سال رگڑے کھاتے رہیے اور ڈگری لے آئیے۔ وہ در حقیقت اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ صرف انٹلیکچوئل ہے۔ پڑھا لکھا ہونا اور ہے، اور واقعتاً جس کو آپ کہیں انٹیلیجنسیا میں سے ہونا، انٹلیکچوئل ہونا، وہ دوسری بات ہے۔ اور آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ کہ جو دستخط کرتے نہ کر سکتے ہوں اور صرف وہ انگوٹھا لگاتے ہیں، لیکن بات ایسی کریں گے منطقی کہ بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ان کے نیچے سے زمین کھسکا دیں۔ یہ اصل میں دو کیٹیگریز علیحدہ ہیں۔ ایک وہ جو ایموشنل سیٹ اپ کے ہیں، ان کا بلڈ اپ جو ہے نفسیاتی، وہ ایموشنل ہے۔ ایک وہ جو ریشنل ہے، بنیادی طور پر ریشنل لوگ متاثر نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، یہ ہے اصل شے، معاشرے کے اندر ایفیکٹو یہ ہے، اس لیے کہ یہ برین ٹرسٹ ہے سوسائٹی کا۔ اگر یہ کنورٹ نہیں ہوگا تو معاشرہ ایز اے ہول کبھی کنورٹ نہیں ہوگا، چاہے عوامی سطح پر ایموشنل انداز میں آپ کتنے ہی لوگوں کو کنورٹ کر لیں۔ یہ صغرا کبرا ہے میرا۔ میں نے جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد 2 سال تبلیغی جماعت کے نہایت قریب ہو کر گزارے تھے، یہ طے کرنے کے لیے کہ آیا میں اپنے لیے بھی اپنی دینی دلچسپی جو بھی ہے اس کی تسکین میں اسی میں کام کرتے ہوئے حاصل کروں، لیکن بالآخر فیصلہ جو میں نے کیا ہے وہ علی وجہ البصیرت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس تحریک کا یہ جو اثر کا حلقہ ہے وہ محدود ہے۔ پھر اس کے سامنے انقلاب ہے ہی نہیں، نظام کی تنفیذ ہے ہی نہیں۔ ایک محدود جگہ پر صرف دعوت و تبلیغ کے درجے کے اندر نیکی کا پرچار تو ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے کی کوئی منزل ان کے سامنے نہیں۔ بہرحال میں اس وقت جو بحث کر رہا تھا وہ صرف اس اعتبار سے کہ ایک ایمان عمل کے ذریعے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔